ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 جو کہ ایک لمبی آیت ہے، اس کے 2 حصے ہم نے کور کر لیے۔ آج انشاءاللہ تیسرا اور آخری حصہ کور کریں گے، تو چلتے ہیں۔ حسب معمول پہلے آیت کے اوپر بات ہوگی اور اس کے بعد گرامر کی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے یعنی ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد آج جو شروع کریں گے جہاں سے، وہ ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ اور اذن اللہ کے بغیر وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو نہ انہیں نفع دیتی تھی نہ نقصان۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جاننے والے ہوتے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ ملاحظہ کی، ہم نے یہ مضمون شروع کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ قصہ کافی یعنی پچھلے بہت ساری آیات میں چل رہا تھا، اور اس میں یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل اپنی یعنی ایمانی اور اخلاقی انحطاط میں اس قدر گر چکے تھے کہ وہ جادو سیکھنے کی طرف جو ہے لپکے، اس کی تگ و دو کی، اور ان کے یعنی شیاطینوں نے ان کو بتایا کہ سلمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ ساری کی ساری جادو کے زور پہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑ کے جاتے، یہ اللہ کے معجزے میں سے تھا۔ پرندوں کی بولیاں وہ سمجھ سکتے تھے، جن ان کے قابو میں تھے جن سے وہ بڑے بڑے کام کرواتے۔ تو انہوں نے یہ جانا کہ یہ سب جادو کے زور پہ تھا، لہٰذا انہوں نے بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے پھر ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا۔ آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے، ہاروت و ماروت، وہ ان کو جادوگری سکھاتے، اور سکھانے سے پہلے کہتے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کو مت سیکھو، یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے وہ کام سیکھتے جس سے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دی جاتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اذن ہی سے کسی کو ضرر پہنچ سکتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی عامل، کسی طرح کا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کہ اللہ ان کی آزمائش کر رہا تھا۔ اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا، اور وہ جادو کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جو یہ کام سیکھ رہے ہیں، جو بھی سیکھنے والا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب جاننے کے باوجود کتنی ہی بری متاع ہے وہ جو خرید رہے ہیں، اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں، اور کاش کہ وہ جاننے والے ہوتے، علم والے ہوتے۔ انہوں نے علم کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اور ایک اس رستے پہ چل پڑے جو علم کے بغیر ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا اللہ کی طرف سے اور اللہ کی کتاب میں ہے، اس کو چھوڑ کر وہ ان باتوں پہ چل پڑے کہ جو اس تعلیم میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کاش وہ جاننے والے ہوتے، کاش وہ علم کے اوپر چلتے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں
کہ جو ہمیں بتلائے جا رہے ہیں قرآن میں کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا، لیکن ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، دین کے معاملے میں کوئی نفع نہیں ہے بلکہ آخرت کا نقصان ہے، وہ کام کیے چلے جاتے ہیں۔ علم کو چھوڑ کر، کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی ہدایات کو چھوڑ کر وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جو یعنی علم کے اندر موجود نہیں، کتاب میں موجود نہیں، اللہ کے نبی کی ارشادات میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے راہ ہدایت تھا، ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا جو گمراہ ہوئے اور جو مغضوب ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل مغضوب ہیں اور یہ وہ کام کرتے تھے، یہ سارے کے سارے ہم جو پچھلے آیات میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہی کم و بیش ویسے ہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر قرآن سے کیا سیکھا؟ ہم قرآن کو چھوڑ کر جس پستی میں گر چکے ہیں، یہ وہی پستی ہمیں قرآن بتلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بھی ایسی پستیوں میں گر چکے تھے، لہٰذا ان کے قصے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے بعد کوئی نیا قرآن تو آنے والا نہیں کہ ہمارے قصے کوئی آنے والی قوم پڑھے گی اور وہ بھی اسی طرح وہ پڑھے گی اور کہے گی کہ دیکھو یہ لوگ کس حد سے یعنی دین سے دور ہو چکے تھے۔ تو یہ ہمیں خود پتہ کرنا پڑے گا، ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ہمارے قصے پڑھنے والا کوئی نہیں آئے گا، بلکہ ہم آخری امت ہیں، اور پھر جب ہم آخرت میں جائیں گے اللہ کے حضور تو ہمیں بتلا دیا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ تم کرتے تھے۔ علم کو چھوڑ کر، تو قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی ہدایت کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر جو بھی کام ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ دنیا کا نہ فائدہ ہے اس میں بلکہ نقصان ہے، اپنی جان کا نقصان، اپنے مال کا نقصان، اپنے وقت کا نقصان، اور سب سے بڑا نقصان اپنی آخرت کی بربادی۔ دیکھ لیجئے کہ ہم معاشرے میں کون کون سے کام کر رہے ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہیں، اور پھر ہمارے لیے کون آئے گا جو کہے گا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جاننے والے ہوتے۔ اس سے پہلے کہ آخرت میں ہمیں فرشتے کہیں کہ کاش دنیا میں تم جاننے والے ہوتے، تو آج ہی ہم جان لیں، آج ہی ہم اس قرآن کو سمجھ لیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سمجھیں، سیکھیں، وہ کام کریں جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں اور جو آپ نے خود کیے یا آپ کے اصحاب نے کیے۔ وہاں تک جو چیز ثابت ہے وہی اصل ہے۔ تو اب چلتے ہیں آیت کے اس حصے کی گرامر کی طرف۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان یا ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ وما ہم، اور نہیں ہے وہ، وا اس میں عطفہ ہے اور ما نافیہ، اور ہم ضمیر جمع غائب کے لیے، بدارین بھی ضرر پہنچانے والے اس سے۔ اس میں دیکھیں بھی حروف جارہ میں سے ہے اور یہ مرکب جاری بنا بدارین، اور آگے بھی ہی یہ بھی مرکب جاری ہے، بھی حروف جارہ میں سے، دونوں کے ساتھ بھی لگا ہے، اور دارین اسم فاعل ہے یعنی نقصان دینے والی۔ من احد الا باذن اللہ، کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی وہ چیز نقصان دینے والی نہیں تھی مگر اللہ ہی کے اذن سے ان کو نقصان پہنچتا تھا۔ من احد مرکب جاری ہے، الا استثناء یعنی حرف استثناء، اور آگے بے اذنی مرکب جاری ہے بی کے ساتھ، اور اذن اللہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تفصیل میں جائیں گے، تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں فسجدوا الا ابلیسا، اللہ حرف استثناء، ابلیسا اسم مستثنیٰ، یعنی اللہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ اسم مستثنیٰ کہلاتا ہے، اور یہ منصوب حالت میں آتا ہے، زبر کے ساتھ آئے گا ہمیشہ، اور یہ منصوبات جو ہیں 10 ہیں، اس میں مستثنیٰ 6 نمبر پہ۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ حرف استثناء، اس کے بعد آنے والا اسم مستثنیٰ عموماً حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے فسجدوا الا ابلیسا،
ابلیسا اسم مستثنا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں، واو عاطفہ اور یتعلمون فعل ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مادہ یتعلمون کا عین لام میم باب تدبرا، تدبرا کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ تعلما، مضارع کا پہلا صیغہ یتعلمو، تدبرا یتدبرو، تعلما یتعلمون۔ یتعلمون کدھر ہے؟ یتدبرون کے وزن پہ ہے، اور یہ مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب سیکھتے ہیں۔ ما یضرہم ولا ینفعہم جو ان کے لیے نقصان دہ ہے نہ کہ نفع بخش۔ ما موصولہ اور مرکب اضافی ہے یضرہم، اور آگے واو عاطفہ اور لا نافیہ، اور ینفعہم بھی مرکب اضافی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ خوب جانتے تھے، عاطفہ واو ہے، اور آگے لقد تحقیق، اور عالمو یہ فعل ہے۔ عالمو عین لام میم مادہ ہے، اور باب سمیہ کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلمو، سمیہ یسمعو، عالمہ یعلمو۔ عالمو کدھر ہے؟ سامعو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، وہ جانتے ہیں، اس کے پیچھے قد بھی لگا ہوا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا یقیناً وہ جانتے ہیں۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو اس چیز کا خریدار بنا، لام تاکید اور من حرف شرط اور اشترا فعل اور ہو ضمیر واحد غائب کے لیے۔ لمن لام تاکید اور من حرف شرط، حروف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے حروف شرط ان، من، ما، اینما۔ من یجتہد ینجا، من شرط ہے، اور یجتہد یہ یجتہدو تھا، یجتہد بنا، من کی وجہ سے جزم آئی۔ آگے ینجا وہ بھی ینجاؤ تھا تو پیش ہٹ کے جزم بن گئی، من نے دونوں کو جزم دے دی، کیونکہ یہ دونوں مضارع ہیں، یہ ماضی ہوتا تو فرق نہ پڑتا۔ اشتراہ مادہ شین را یا، باب مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اشترا، مضارع کا پہلا صیغہ یشتری، اختلافہ یختلفو، اشترا یشتری۔ اشترو کدھر ہے؟ اختلافو کے وزن پہ ہے، ماضی جمع غائب، انہوں نے خرید و فروخت کی۔ ما لہو فی الآخرات نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے، ما اس میں نافیہ اور لہو مرکب جاری، لام حروف جارہ میں سے، لہو اور فی الآخرات فی بھی حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ بھی مرکب جاری بنا، اور آخراتی جو ہے یہ اسم مؤنث ہے، آخرتن سے ہے، تا مربوطہ کے ساتھ یہ مؤنث بنا، تو یہ اسم مؤنث مجرور فی الآخراتی میں مرکب جاری کی صورت میں۔ من خلاق کوئی حصہ، یہ من حروف جارہ میں سے، خلاقن یہ بھی مجرور ہے اور مرکب جاری بنتا ہے، من خلاقن۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَبِئْسَ اور کتنا برا ہے کہ، واو اس میں عاطفہ اور لبیسا یہ فعل جامد ہے۔ وَلَبِئْسَ وا اور لا، وا عاطفہ اور لا تاکید، بیسا فعل جامد۔ فعل جامد وہ فعل ہوتا ہے جس کا ماضی تو ہوتا ہے لیکن اس کا مضارع نہیں بنتا،
ولا بیسا ما شرو، اس میں ما دیکھیں، ما ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو حرف موصولہ یعنی جو کا مطلب دیتا ہے، یہاں پہ جو ہے، ما شرو جو انہوں نے بیچ ڈالا، ما موصولہ اور شرو فعل ہے، شرو شین را یا اس کا مادہ ہے، باب ہے ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، شرا مضارع کا پہلا صیغہ، یشری یا اس میں حروف علت میں سے ہے تو تعلیل کا عمل ہوا، باب ضربا یضربو شرا یشری، شرو ضربو کے وزن پہ ہے، فعل ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، انہوں نے بیچا، بہی انفسہم جس کے بدلے اپنی جانوں کو، مرکب جاری بہی، انفسہم مرکب اضافی، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، لو اس میں حرف شرط ہے اور حرف مصدریہ بھی ہے، آگے کانو ماضی استمراری اور یعلمون یہ کانو کی خبر ہے، تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ لو کانو مادہ اس کا کاف واو نون، فعل ناقصہ کہلاتا ہے یہ کانا، اور ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو، یہ کانا یکونو کی گردان اپنی گرامر کی کلاس میں اس کی پریکٹس کی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ کانو جو ہے یہ فعل ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، وہ سب تھے، حرف مصدریہ لو نے فعل کو مصدر کر دیا، کانو یعلمون ماضی استمراری، یہ فعل ماضی استمراری کیا ہوتا ہے، کانا کی گردان جب مضارع کے ساتھ آ جائے تو یہ فعل ماضی استمراری بنتا ہے۔ یہ دیکھیں کانا یذہبو اکیلے کے لیے، وہ جایا کرتا تھا، ماضی کی بات ہے، کنٹینیوسلی وہ کام کیا کرتا تھا۔ آگے کانا یذہبان وہ دونوں جایا کرتے تھے، کانو یذہبون وہ سب جایا کرتے تھے، تو یہ کانو مضارع کے ساتھ لگ جائے، یعنی یعلمون وہ جانتے ہیں یا جانیں گے، لیکن کانو ساتھ لگ گیا تو وہ کاش وہ جاننے والے ہوتے، ماضی میں وہ علم حاصل کرنے والے یہ کبھی نہیں رہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لو کانو یعلمون کاش وہ جاننے والے ہوتے۔ کانا کا مطلب یعنی کبھی ہے میں آئے گا، کبھی ہوں اور کبھی تھا۔ لو کانو یعلمون کانو میں ہم کانا کا اسم ہے، یعلمون خبر ہے حالت نصب میں، کاش وہ یعنی جب ان کے پاس حق آتا تھا تو اسے جاننے والے ہوتے، یہ ہے اس کا مطلب، یعنی ان کے پاس حق آیا کرتا تھا اس کا انکار کرتے تھے۔ یعلمون مادہ عین لام میم، باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ، عالمہ مضارع یعلمو، سمیہ یسمعو عالمہ یعلمو، یعلمون کدھر ہے، یعلمون یسمعون کے وزن پہ، فعل مضارع جمع غائب مذکر، وہ جانتے ہیں و یا وہ جانیں گے، دونوں مطلب آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا جو آخری حصہ ہے وہ بھی کور کر لیا۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے والا بنائے، اور قرآن سیکھیں گے، اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔